علیکم ورحمۃ اللہ۔ میاں بیوی کے تعلقات میں بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن دراصل وہ ایک شریعت میں بڑا سنگین جرم ہوتے ہیں۔ وہ دراصل ایک بڑے گناہ کی طرف وہ اعمال جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایسے اعمال بہت سے اعمال ہیں، لیکن ہم 3 یا 4 بیان کریں گے۔ آج اس کا فرسٹ پارٹ ہے، یعنی کہ صرف ایک بات اس میں سے بیان کریں گے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو معمولی سمجھا جا رہا ہے، لیکن ایکچولی وہ ہے بڑی گناہ والی چیز۔ اچھا، ایسی کوئی بات کرو نا تو اس کو بے حیائی کے زمرے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ بے حیائی کے زمرے میں نہیں، بلکہ یہ چیزیں ضروری ہیں بتانا۔ بھئی جو شریعت کی باتیں وہ بتانا ضروری ہیں۔ ہاں، اگر ہم اس کو اپنی ذاتی طبیعت کے حساب سے یا اس کو ذاتی طبیعت کو خوش کرنے کے لیے کریں تو پھر وہ بے حیائی والی باتیں ہیں۔ دیکھیے، اس میں سے پہلا گناہ ہے کیا؟ تو وہ پہلا گناہ ہے عورتوں کا اپنے شوہروں سے طلاق کو دریافت کرنا، طلاق طلب کرنا، خلا طلب کرنا بغیر کسی شرعی عذر کے۔ پہلے اس پہ حدیث سن لیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلا لینے والیاں، جھگڑا کرنے والیاں، گھر اجاڑنے والیاں، کہا کہ یہ اس امت کے منافق ہیں۔ اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بغیر کسی سبب کے اپنے شوہر سے خلا طلب کرے تو اس کے اوپر جہنم واجب ہے، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گی۔ تو پیاری بہنوں کو، اسلامی بہنوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو کہہ دیتی ہیں کہ مجھے میرا خاوند، مجھے میرا ہسبینڈ پسند نہیں ہے، اس کی انکم کم ہے، میں اس کے ساتھ رہ نہیں پا رہی، تو دیکھیے یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، شرعی عذر نہیں ہے۔ آپ کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، آپ کو کھانا میسر ہے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ تو دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے اطراف میں دیکھ کر، سائٹ وغیرہ میں دیکھ کر، ایک دوسرے کو دیکھ کر ہمارے اندر یہ خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں کہ بھئی ہمارے پاس بھی یہ ہونا چاہیے، ہمارے پاس بھی یہ ہونا چاہیے، ہمارے پاس اس کی کمی نہیں ہونا چاہیے، فلاں کے پاس کمی نہیں ہے تو ہمارے پاس بھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو دیکھیے، سب سے بہتر تو زندگی وہی ہے نا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گزاری اور آپ کی بیویوں نے گزاری، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی وہ واحد شخصیت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ سے دعا کر دیتے تو اللہ تبارک و تعالی جنت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کے لیے چیزیں بھیج دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسا اختیار مالک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، لیکن آپ نے غربت کی زندگی کو پسند فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر دعا کر دیتی تو جنت سے حوریں اترتی ان کے کام کرنے کے لیے، لیکن اگر خود کچھ سلنے کا کام تھا تو سوئی سے خود سلا کرتی تھیں، جھاڑو خود دیا کرتی تھیں، صفائی خود کیا کرتی تھیں۔ تو دیکھیے، جو ضرورت میں زندگی گزرے وہ بہترین زندگی ہے، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ اور ماں باپ سے بھی میں یہ عرض کروں گا کہ آپ بغیر کسی بات کے اپنے بچیوں کی سائیڈ نہ لیا کریں، ان سے ان کے گھر میں تباہی ہوتی ہے، ان کے گھر میں بربادی کا یہ سبب بنتا ہے جب آپ ان کی سائیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ بلکہ بچیوں کی یہ تربیت دیجئے کہ مشکل حالات میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ وہ کھڑی رہے۔ ظلم اگر ہو رہا ہو ایک الگ چیز ہے، لیکن ایسا یہ جو عذر بیان کیے جاتے ہیں کہ مجھے وہ پسند نہیں ہے، اس کی انکم کم ہے، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے اور اس کو بڑا معمولی سمجھا جاتا ہے۔ معمولی سمجھ کے تو عورتیں کہہ رہی ہوتی ہیں مجھے خلا چاہیے، مجھے طلاق چاہیے۔ تو دیکھیے، طلاق یہ حق ہے شوہر کا، تو بیٹی اگر اس کی ڈیمانڈ کرے تو یہ غلط چیز ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ بات آپ کے بالکل سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ اللہ حافظ۔